السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس سلسلے کا آج کا جو دوسرا سیشن ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سلف امت کے کچھ اہم اقوال ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ کتاب کی ترتیب کے مطابق یہ 24واں قول ہے، اور اس میں عبداللہ بن محمد البغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اردت الخروج الی سوید بن سعید الہروی فقلت لاحمد بن حنبل اکتب لی الیہ۔ غور کریں، کہتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز البغوی کہتے ہیں کہ میں سوید بن سعید ہروی کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سوید بن سعید ہروی کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اکتب لی الیہ، فکتب الیہ۔ میں نے امام احمد سے درخواست کی، مطالبہ کیا، درخواست کی کہ میرے بارے میں ان کے پاس ایک خط لکھ دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ سوید بن سعید کے نام میرے بارے میں ایک خط لکھ دیجئے کہ یہ عبداللہ بغوی ہیں جو آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ یہ درخواست کی کس نے؟ عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خیر، تو کیا کہا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا، ایک رقعہ لکھا انہوں نے، اور اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا هَذَا رَجُلٌ يَكْتُبُ الْحَدِيث۔ غور سے سنیں، هَذَا رَجُلٌ يَكْتُبُ الْحَدِيث، یہ آدمی حدیث لکھتا ہے۔ یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ حدیث لکھتا ہے۔ یہاں آپ کو فرق معلوم پڑے گا، حدیث لکھنے والے، صرف حدیث لکھنے والے کون ہیں، اور حدیث کو لکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے کون ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا سوید کے نام، اس میں لکھا ھذا رجل یکتب الحدیث، یہ ہروی صاحب جو جا رہے ہیں، یہ جو بغوی صاحب جا رہے ہیں آپ کے پاس، یہ حدیث لکھتے ہیں۔ اب چونکہ خط جو لکھا تھا وہ آنکھوں کے سامنے تھا، تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا لو کتبت ھذا رجل من اصحاب الحدیث، اگر آپ خط میں یہ لکھ دیتے کہ یہ آدمی اہل الحدیث میں سے ہے تو بڑا اچھا ہوتا۔ دونوں میں فرق کیا؟ دیکھیں کیا لکھا، ھذا رجل یکتب الحدیث، یہ آدمی حدیث لکھتا ہے، جو آپ کے پاس جا رہا ہے یہ آدمی کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، یہ حدیث لکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے ان کو نہیں اچھا لگا کہ اس طرح سے لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ لکھ دیتے ھذا رجل من اصحاب الحدیث، کہ یہ آدمی اہل الحدیث میں سے ہے، اصحاب حدیث میں سے ہے، محدثین میں سے ہے، تو زیادہ بہتر ہوتا میرے حق میں۔ دیکھا آپ نے، فقالا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، ہمارے یہاں صاحب حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث صرف لکھتا نہیں ہے بلکہ حدیث پر عمل بھی کرتا ہے، حدیث پر عمل بھی کرتا ہے۔ ورنہ کتنے بدعتیوں نے حدیث کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں اپنے اپنے مفاد کے مطابق۔ روافض نے نوٹ کیا کہ نہیں نوٹ کیا؟ شیعوں کی کتابیں آپ جا کر کے دیکھیے کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر کیا ہے؟ سندوں کے ساتھ ہے، باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ باتیں صرف اور صرف لکھنے کے قابل تھیں ان کے یہاں، وہ اہل سنت کے یہاں عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنا ہے ہمیں کہ اہل الحدیث کا معنی کیا ہے محدثین کے یہاں، اور انہ رجل یکتب الحدیث کا معنی کیا ہے۔ تو یہ فرق تھا، یہ فرق تھا، اور یہ فرق محدثین بھی جانتے تھے، اور جن کے بارے میں یہ باتیں ہوتی تھی وہ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ آج کوئی آدمی کسی سے کوئی تزکیہ، توصیہ یا کوئی ریکمنڈیشن لیٹر لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کچھ ایسا لکھ دیا جائے اس کے اندر جو میرے کام کا ہو،
مجھے بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہو، میرا مطلب کام نکل جائے، میرا مقصد حاصل ہو جائے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، ایسا کچھ لکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اگر امام احمد بن حنبل کے پاس کوئی آئے اور یہ کہے کہ آپ میرے بارے میں لکھ دیں کہ یہ محدثین میں سے ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل کیا لکھتے ہیں؟ یہ آدمی حدیث لکھتا ہے۔ حدیث لکھنا الگ چیز ہے اور صاحب حدیث ہونا الگ چیز ہے۔ اسی لیے محدثین کے زمانے میں کچھ لوگ وراق کہلاتے تھے۔ وراق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وراق کے معنی ہوتے ہیں ورق والا، ورق یعنی کاغذ والا، یعنی اس کا کام کیا تھا؟ نوٹ کرنا۔ ایک کاپی ہاتھ سے لکھی گئی ہے، آج کل کی طرح سے پریس کا کام، چھپائی کا کام جو آج کل جو طریقہ چل پڑا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب تو تھا ہی نہیں۔ ایک کاپی محدث نے اپنی حدیث کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی کاپی اگر بنانی ہے آپ کو، تو نہ تو آپ اس کو زیروکس کر سکتے تھے، کاپی بنا سکتے تھے، نہ اس کو چھاپ سکتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ لکھنے والے تھے، لکھنے والے پیسہ لے کر کے، معاوضہ لے کر کے لکھا کرتے تھے، ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا اور لکھوا کر کے لیا جاتا تھا۔ ایک کاپی بنانی ہے، 2 کاپی بنانی ہے، 3 کاپی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ کام چلتا تھا، اور اسی لیے بہت ساری جو آج کل تحقیقات ہو رہی حدیثوں کی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کافی باتیں محققین کو یہ بتلانی پڑتی ہیں، تخریج کرنے والے کو یہ بتلانی پڑتی ہیں کہ فلاں جگہ کے نسخے میں، یعنی فلاں جگہ کی کاپی میں یہ جملہ ایسے لکھا ہوا ہے اور فلاں جگہ کی کاپی میں یہ جملہ ایسے لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ کی کاپی میں پورا پیراگراف غائب ہے، فلاں جگہ کی کاپی میں پورا 2 پیج غائب ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ہر کاپی کو نئے سرے سے لکھنے والا لکھتا تھا۔ آدمی کی نگاہ یہاں ہے، یہاں سے دیکھ کر کے لکھ رہا ہے، اور ایک لائن لکھنے کے بعد اس کی نگاہ یہاں کے بجائے نیچے اتر گئی، تو 1 پیراگراف 2 پیراگراف چھوٹ گیا۔ اب اس کے بعد وہ کاپی تو بن گئی، اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے جس نے کاپی بنائی اس کا بھی ناقص رہے گا۔ اب جب دونوں کو ملایا جائے گا، بلکہ اس کے پہلے تیسرے کو ملایا جائے گا جو بالکل محدث کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، تو ساری کمیاں، ساری غلطیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ نکل کر کے باہر آ جاتی ہیں۔ تو حدیثوں کو لکھنے کا کام ایک الگ چیز ہے، اور حدیثوں کا روایت کرنا، اسے یاد کرنا، سند کو، متن کو جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے صاف صاف کہا کہ اہل الحدیث عندنا یا صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث۔ بھائی ایسے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ میں یہ لکھ دوں کہ آپ محدثین میں سے ہیں، میں ایسا نہیں لکھ سکتا آپ کے لیے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک صاحب حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ مسئلے کی واضح ہو گئی، جو مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ حدیثوں کو لکھنا، حدیثوں کو جاننا، اس کو کاپی کرنا یا اس کی نالج رکھنا یہ کافی نہیں ہے، اس کو اصل میں اپنی زندگی میں عمل میں لانا سب سے بنیادی کام ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ واضح ہوا کہ محدثین کے بارے میں جو لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ اہل الحدیث و محدثین ہیں، بس امام بخاری اہل الحدیث ہیں، امام بخاری اہل الحدیث، امام مسلم اہل الحدیث ہیں، ایسے امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی وغیرہ، یہ سارے جو محدثین کرام ہیں انہی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، انہی کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔ آج جو یہ بر صغیر ہندوستان، پاکستان یا بر صغیر کے علاوہ دنیا کے مختلف گوشوں میں جو اہل الحدیث کہلانے والے لوگ ہیں، اصحاب الحدیث کہلانے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ ان کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں، کیونکہ اہل الحدیث تو محدثین کو کہا جاتا ہے۔ یہ شبہ بھی کیا ہو گیا؟ یہاں رفع ہو گیا، کیونکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہمارے نزدیک صاحب حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتے ہوں۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے، ایک آدمی اگر محدثین کے دور میں بھی رہا ہو اور وہ صرف اور صرف لکھنے کا کام کرتا ہو، روایتوں کے کام کرتا ہو، اور میرے بھائیوں اسے ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام کرتا ہو، لیکن اگر عمل نہ کرتا ہو تو بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق وہ محدث، وہ صاحب حدیث نہیں کہلائے گا، اہل الحدیث نہیں کہلائے گا۔ تو برخلاف اس کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ روایت کے بعد، سننے کے بعد اور نوٹ کرنے کے بعد اصل کام کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔
اب عمل کرنے والے اہل الحدیث کہلائیں گے، عمل کرنے والے اصحاب الحدیث کہلائیں گے، چاہے وہ روایت کرتے ہوں یا روایت نہ کرتے ہوں، لیکن روایت کرتے ہوں عمل نہ کرتے ہوں تو اہل الحدیث نہیں کہلائیں گے۔ لیکن آج اس کو الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اس فہم کو، سلف امت کی اس فہم کو الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے جو لوگ لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں، آپ لوگ اہل الحدیث نہیں ہیں۔ جبکہ محدثین کا پیمانہ کیا تھا؟ روایت کرتے ہوں اور عمل کرتے ہوں تو محدث، اور روایت، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہوں عمل کرتے ہوں تو بھی اہل الحدیث، اور روایت نہ کرتے ہوں، کتابوں کے اندر آج حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو روایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرتے ہوں تو بھی کیا ہوں گے؟ وہ اہل الحدیث کہلائیں گے۔ اس لیے بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول سے ہو رہا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بات عملی ہے، یہ واقعہ کیسا ہے؟ پریکٹیکل واقعہ ہے، اور یہاں تک اس میں گہرائی ہے کہ اس میں کوئی مجاملت نہیں چلتی، اس کے اندر کوئی خوشامد نہیں چلتی، اس کے اندر کوئی رعایت، یہ سب نہیں چلتی۔ یہ امانت کا مسئلہ ہے۔ جب آپ عمل کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کو میں محدثین کی جماعت یا اصحاب الحدیث میں سے ہیں یہ نہیں لکھ سکتا۔ آپ حدیث لکھنے کا کام کرتے ہیں، یہ میں لکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح سے اس قول سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کا تزکیہ کرنا، کسی کے بارے میں ریکمنڈ کرنا، اور کسی کے لیے کسی کی صفائی پارسائی بیان کرنا، یہ امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ امانت ہے، اس میں نرمی کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس بات کا حقدار ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو درجہ ہے، اسے وہی مقام وہی درجہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو اس سے اٹھا کر کے، ہے نا، اس سے اٹھا کر کے جس مقام کا وہ نہیں ہے اسے وہ مقام دے دیا جائے، کیونکہ یہ انصاف کے قریب نہیں ہے بلکہ انصاف سے بہت دور بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد 25واں جو قول ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ عبد الملک میمونی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الملک میمونی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور عبد الملک میمونی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا۔ امام احمد بن حنبل کا نام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کا مقام ہی ایسا ہے، امام اہل سنہ، اہل سنت کے امام کہلاتے ہیں، چوٹی کا مقام رکھنے والے۔ میرے بھائیوں، تو امام احمد بن حنبل نے عبد الملک میمونی سے کیا کہا؟ یا ابا الحسن، یا ابا الحسن ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام۔ دیکھا آپ نے؟ اے ابو الحسن، خبردار، کسی مسئلے میں تم بات نہیں کرنا جس مسئلے میں کوئی امام نہ ہو۔ امام نہ ہو کیا مطلب؟ تقلید کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں، تقلید کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ امام نہ ہو یعنی دلیل نہ ہو، دلیل قرآن کی ہو، سنت کی ہو، سلف امت کے عمل کی ہو، ان کے کردار کی ہو۔ اس لیے امام کا لفظ چونکہ عام ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اگر کوئی کہے تو ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ خبردار، کسی بھی مسئلے میں بات نہیں کرنا جس مسئلے میں کوئی امام نہ ہو، قرآن کی آیت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، سنت ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، بات کرو اس کی روشنی میں، وہ دلیل پیش کرو۔ اگر وہ بھی تمہارے سامنے نہیں ہے، صحابہ کرام کے آثار میں سے کوئی اثر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے پاس امام ہے یعنی دلیل موجود ہے، اسے پیش کر دو۔ اگر تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے، تابعین کا کوئی قول ہے، تابعین میں سے کسی کا کوئی اثر ہے، آپ اسے پیش کر دو۔ اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو ائمہ حدیث میں سے، سلف امت کے علماء اور ائمہ میں سے کسی کا کوئی قول ہے، کسی کا کوئی فرمان ہے، کسی کا کوئی اثر ہے، تو اسے کیا کرو؟ تم اسے پیش کر دو۔ لیکن بغیر کسی دلیل حوالے کے، بغیر کسی اصل کے تم کسی مسئلے میں گفتگو نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنے اجتہاد کو آپ کسی پر بیان کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کسی مسئلے میں نیا اجتہاد کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ، الا یہ کہ کوئی معاملہ بالکل نیا درپیش ہو گیا ہو جس میں ان میں سے کچھ نہیں ملتا ہو، نہ قرآن کی آیت صریح ہے، نہ حدیث صریح ہے، نہ میرا سلف کے اقوال صریح ہیں، تو ایسی صورت میں جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی روشنی میں امت کے مجتہد علماء اجتہاد کر کے مسئلے کا حل بتلائیں گے، یہ اجتہادی مسئلہ ہوگا۔ ورنہ کام کیا ہے؟
کسی مسئلے میں گفتگو نہ کی جائے جس میں ہمارا کوئی امام نہ ہو، یعنی ہمارا کوئی پیشوا نہ ہو۔ دلیل قرآن کی پیشوا ہے، دلیل سنت کی پیشوا ہے، دلیل سلف صحابہ کرام کے آثار کی پیشوا ہے، دلیل امت کے اسلاف کی کیا ہے؟ پیشوا ہے ہمارے لیے۔ تو جب تک کسی مسئلے میں کوئی پیشوا تمہارے پاس نہ ہو تب تک تم کسی مسئلے میں گفتگو نہ کرو۔ اس میں کتنی زیادہ میرے بھائیوں پکڑ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بلا دلیل کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلا دلیل کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے کہ ہر آدمی جیسے تیسے اجتہاد کرتا رہے، جب چاہے اجتہاد کرتا رہے، تو سلف امت کے راستے جو ماضی میں گزر چکے ہیں ان کی طرف کوئی جھانک کر کے بھی نہیں دیکھے گا، سب لوگ آج اپنی عقل سے نیا اجتہاد کرنا شروع کر دیں گے۔ جبکہ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ جب تک کوئی دلیل موجود ہو تب تک اس کے خلاف اپنی طرف سے کوئی بات بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ لا يحل لأحد ان يفتي بقولی ما لم يعرف دلیلی، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میرے قول کی بنیاد پر فتویٰ دے دے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ میری دلیل کیا ہے جس کی بنیاد پر میرا یہ قول آیا ہے۔ قول کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دینا ہے، وہ قول کس دلیل کی بنیاد پر ہے، جب تک میری دلیل نہ جانتا ہو تب تک اس کو میرے قول پر فتویٰ دینا جائز۔ یہ تو تعلیم ہے ائمہ کی، محدثین کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ائمہ کرام کا کیا موقف تھا؟ ائمہ کرام کا موقف یہ تھا کہ ہم بلا امام، بلا دلیل، بلا کسی اصل کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کسی مسئلے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ خیر، اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور قول ہے، اسے بھی ہم پڑھیں اختصار کے ساتھ۔ امام ابو یعقوب اسحاق بن حبہ اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ آپ سے پوچھا گیا ایک سوال، آپ سے ایک سوال پوچھا گیا۔ کیا تھا وہ سوال؟ وہ سوال تھا وسوسوں کے بارے میں اور دلوں میں کھٹکنے والی چیزوں کے بارے میں۔ جو دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں دل کے اندر آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ہے نا، نکلتی آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کہ ان سے وسوسوں اور دلوں میں آنے والی باتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ بتائیے کہ دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو ہم ان باتوں کو کیا سمجھیں، یا وسوسے جو دل میں آتے ہیں یا جو دل کے اندر باتیں پیدا ہوتی ہیں کیا اچھی ہیں تو اس پر ہم کو ثواب ملے گا، یا وہ بری ہیں تو اس پر ہمیں گناہ ملے گا۔ یعنی اس طرح کے اس وسوسوں کے بارے میں اور خطرات یعنی دل میں پیدا ہونے والی باتوں کے بارے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پوچھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اب امام احمد بن حنبل چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، ہے کہ نہیں؟ عقیدے کے باب میں دنیا کی چوٹی کے ائمہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، فرمایا اس بارے میں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم ورحمہم نے کوئی بات نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے۔ آپ جس مسئلے میں پوچھ رہے ہیں اس بارے میں صحابہ نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، تابعین نے کوئی بات نہیں کی ہے، اس لیے آپ بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہی بات ہوگی اس سے پہلے والا قول کہ کسی مسئلے میں بات نہ کرو جس کے اندر تمہارے پاس کوئی امام نہ ہو، یعنی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اور ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ محترم جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں ڈاکٹر عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، ایک ساتھی نے ان سے سوال کیا، عقیدے کا بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ان سے سوال کیا کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہ حدیث لمبی حدیث ہے نا، وہ حدیث جس میں تقدیر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر، مخلوقات کی تقدیروں کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش کہاں ہے؟
اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ ساتواں آسمان کے اوپر ہے کہ نہیں؟ ایک طالب علم نے سوال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، اور اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ساتواں آسمان کے اوپر ہے، تو اللہ کا عرش پانی سے اٹھ کر ساتویں آسمان پر کب گیا؟ کیا جواب تھا اس کا استاد محترم نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ سوال سلف نے کبھی نہیں پوچھا، اس لیے تم نہیں پوچھ سکتے، یہ سوال ہی سلف کے یہاں موجود نہیں ہے، اور ہمیں راہ سلف پر چلنے کا حکم ہے، اس لیے سلف نے یہ سوال نہیں کیا ہے، اس لیے سوال تم بھی نہیں کرو گے۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مسئلے کے بارے میں بات کرو گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سوال ہمارے اسلاف نے نہیں کیا تھا۔ بھائی یہ آپ کے دماغ میں آیا کہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش میں پانی پر تھا تو آسمان پر چلا گیا، تو کب گیا؟ تو ایسا صحابہ کرام کے بھی دماغ میں، ان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن نہیں آیا اور نہیں پوچھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کا سوال نہ کریں۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے تقدیروں کو لکھا مخلوقات کی 50,000 سال پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اتنا پتہ چلا کہ پانی پر تھا، اور پھر اتنا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔ کب عرش پانی سے آسمان پر گیا اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ہمارے اسلاف نے یہ سوال نہیں کیا ہے، اس لیے تم بھی یہ سوال مت کرو۔ تو ہمیں اتنا زیادہ پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ آزاد ہیں، ہر جگہ اپنی عقل کا، اپنی دانشوری کا، اپنی لاجک کا استعمال کرنا، اور ہر چیز کو ایسے دیکھ کر کے جاننے کی کوشش کرنا جیسے آج ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں، ایسی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم آزاد ہوئے تو نہ جانے کیا کیا شیطان دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ڈالے گا۔ یہ بھی وسوسہ ہے کہ نہیں وسوسہ ہے، آنے والا شبہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ من خلق فلان، فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ تو تم کہتے ہو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ ایسے تم سے سوال کرتا ہے اور تم جواب دیتے ہو، ایسے سوال کرتے کرتے تم سے یہ بھی سوال کرتا ہے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو تم کیا کرو گے؟ خطرناک سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ یہ سوال خطرناک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق ہے ہی نہیں کہ اللہ کو کوئی پیدا کرے۔ یہ سوال وارد ہی نہیں ہوتا ہے، یہ سوال آتا ہی نہیں، بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سوال یہ کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ سوال اس کے بارے میں کیا جائے گا جو مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اس لیے سوال ہی غلط ہے۔ اس لیے شیطان تمہارا میرے بھائیوں ذہن اس کے اندر شبہات ڈالتا ہے، تلبیس پیدا کرتا ہے اور تمہیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، اس طرح کی چیز جب تمہارے ذہن میں آئے تو تم کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور کلمہ توحید کی تجدید کرو۔ فَلْيَقُلْ لَا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ بہت زیادہ اپنی لاجک کا، اپنی دانشوری کا، اپنی ذہانت کا، فطانت کا، ٹیلنٹ کا استعمال نہ کریں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ کسی بھی مسئلے میں دائرے میں نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو صرف اور صرف اشارہ کر دینا کافی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں آئی ہیں بطور اشارہ، اور کبھی بطور تفصیل بھی بات چیزیں آئی ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں جو گمراہیاں آئی ہیں اور بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل السنت والجماعت کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اسی راستے پر قائم رہیں جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا، صحابہ کرام اسی پر چلتے رہے، تابعین چلتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اہل بدعت، چاہے وہ جہمیہ ہو، معطلہ ہو، مشبہہ ہو، مفوضہ ہو، یا اس کے علاوہ تکییف کرنے والے، انکار کرنے والے، یا مثال کے طور پر اشاعرہ ہیں 7 صفات کا انکار کرنے والے، یا مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بنا دیا جیسے بت ہے، مورتی ہے، ایسا بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والوں نے کیا کیا؟
اگر کسی کی صفات ایک دم ختم ہو جائیں تو اس کا وجود کس معنی میں رہے گا؟ اگر اسی لیے صفات کا انکار کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کو لاچار، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مجبور بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ گمراہیاں آئی ہیں کہاں سے؟ جب آدمی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ عقلوں کے استعمال سے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ عقل کا استعمال بطور معاون، بطور سبب اور بطور ذریعہ کرنا ہے۔ عقل اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، اس کو پورے طور پر قرآن و سنت پر حاکم نہیں بنا دینا ہے، بلکہ اس کی مدد سے ہمیں اللہ کا کلام سمجھنا ہے، اس کا استعمال کر کے اللہ کے نبی کی حدیثیں سمجھنی ہیں، اس کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی شریعت کے مسائل حلال و حرام وغیرہ کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن ہم اپنی عقل کو پورے طور پر کل بنا دیں اور جس طرف ہماری عقل لے کر کے جائے ہم اسے مانیں اور اس کے علاوہ کا انکار کر دیں اور وہی منوائیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی مشکلات اسی وقت پیدا ہوئی ہیں، اسماء و صفات کے انکار کا مسئلہ مثال کے طور پر میرے بھائی اسی لیے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ فرقہ جو معتزلہ کہلاتا ہے، اعتزال، یہ ایک ایسی صفت ہے اعتزال کی جو تمام فرق باطلہ کے اندر موجود ہے، یعنی عقل مجرد کا استعمال کرنا اور اس کی مدد سے چیز سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، سمجھ میں نہ آئے تو انکار کر دینا۔ یہ اعتزال ماضی میں بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اب تفسیر کی جو کتابیں اردو میں ہمارے یہاں ہندوستان، بر صغیر پاکستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہیں اردو تفسیریں، ان تفسیروں میں آپ کو کئی تفسیریں انحرافات سے بھری ہوئی ملیں گی۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب ہے اپنی عقل مجرد کو کل سمجھ لینا، اپنی عقل مجرد کو کل سمجھ لینا، یہ نہ دیکھنا کہ اس کا معنی جو میں سمجھ رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی امام ہے یا نہیں ہے، صحابہ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، تابعین نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، ہے نا، ائمہ کرام نے اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، بلکہ اپنی عقل مجرد سے، اپنی دانشوری سے، اپنی لاجک سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اسی کو سمجھ لینا اور اسی کو لکھ دینا اور اسی کو باور کرانا۔ اسی لیے آپ کو بہت سارے انحرافات ملیں گے، چاہے وہ سر سید احمد خان کی تفسیر ہو یا مولانا مودودی کی تفسیر ہو یا ڈاکٹر اسرار کی تفسیر ہو یا ایسی تدبر قرآن ہو، ایسی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ ان تفسیروں میں جو آپ کو انحرافات ملیں گے وہ اسی اعتبار سے ملیں گے کہ انہوں نے تفسیر کا سورس نہ قرآن کو سمجھا، نہ سنت کو سمجھا، نہ صحابہ کے اقوال کو سمجھا، نہ تابعین و تبع تابعین کے فرمودات کو سمجھا، اپنی عقل مجرد کو بلا امام، یعنی بلا کسی اصل کے، بلا کسی دلیل کے، بلا کسی حوالے کے کہ بھئی کس نے یہ بات کہی ہے، کہاں سے یہ معنی آیا، اس سے آزاد ہونے کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انحرافات سے بچنے کے لیے، ضلالتوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے اقوال، ان کے فرمودات سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت اور اپنی سنت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔